بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے اور ہم آخرت کے لیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ کے احکامات کے مطابق اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، یہ ہمارے پیدائش کا مقصد ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ لوگوں یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم جو ہے آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معاون بننے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، لیکن ایک دوسرے کے مخالف بن کر، ایک دوسرے کے دشمن بن کر یہاں پر ایک دوسرے کو ظلم و زیادتی کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. ایمان امن سے ہے کہ ایمان والا کبھی بے اطمینانی پیدا نہیں کرتا اور کبھی امن کے خلاف امن کو توڑنے والی حرکتیں کبھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کفر و شرک کو برداشت کرتے ہیں اور کفر و شرک والی حکومت کو بھی برداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر زیادہ دنوں تک ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ ایک دن آتا ہے کہ ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے، یہ ظالم و جابر ایک دن جو ہے ٹھکانے لگ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. پوری تاریخ پڑھیے ظالموں کی اور ظالموں کے واقعات کا مشاہدہ کیجیے تو پتہ چلے گا کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا ہے اور کیسے تباہ و برباد ہوئے ہیں وہ لوگ. اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا ظلم اور سب سے پہلا قتل اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ قابل اور حابیل کا ہوا ہے. قابل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کا واقعہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا، قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کی وجہ سے پھر اپنے انجام کو پہنچ گیا. اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک اس روئے زمین کے اوپر جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ قابل کو بھی ہوگا. اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے: من سن سنتا سیئۃ کانت علیہ وزرھا ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ. کہ جو کوئی برا طریقہ جاری کرے، کسی برائی کو ایجاد کرے اور اس کے مرنے کے بعد جتنے لوگ اس برے راستے پر چلیں گے، اس برائی کو اختیار کریں گے، ان تمام لوگوں کا گناہ قیامت تک اس سب سے پہلے گناہ کرنے والے اور گناہ کی چیز ایجاد کرنے والے کو قیامت تک ہوگا. اور اس کا برعکس پہلو: ومن سن سنة حسنة كان عليه ثوابها وثواب من عمل بها الى يوم القيامة. کوئی مسلمان اچھا طریقہ ایجاد کرے، کوئی اچھی چیز شروع کرے کہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں، تو یہ اچھا طریقہ جاری کرنے والا اور اچھی چیز کی شروعات کرنے والا مر کر اپنے قبر میں جائے گا. لیکن جب تک لوگ اس اچھے چیز پر، اچھے طریقے پر عمل کریں گے، فالو کریں گے،
سب سے پہلے اس اچھی چیز کو جاری کرنے والے کو قیامت تک اس کے نامی اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ روئے زمین کے اوپر جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا، قابیل نے حابیل کا کیا تھا۔ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے آپس میں لڑ پڑے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین کے اوپر کفر اور شرک کو تو برداشت کرتے ہیں، اور کفر و شرک والی حکومتوں کو برداشت کرتے ہیں، لیکن ظلم و زیادتی کو 11 دنوں تک برداشت نہیں کرتے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں اور کتنے ایسے ظالم حکمرانوں کے واقعات ہیں اور پیغمبروں کو ایذاء و تکلیفیں پہنچانے والوں کے واقعات ہیں۔ نمرود کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ، جس کا نعرہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو خدا کہا کرتا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی ظلم کیا تھا اور لوگوں پر بھی ظلم زیادتی کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ظلم کی سزا اسے کیسے دی کہ ایک معمولی سر کا ادنا سر کا مچھر اس کے دماغ میں گھسا دیا گیا۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے معالج، حکیم، ڈاکٹر علاج کرتے کرتے تھک گئے، لیکن اس کے سر کی تکلیف دور نہیں ہوتی تھی۔ کسی روحانی معالج نے علاج تجویز فرمایا کہ سر پر جوتے مارے جائیں، تو روزانہ باری باری سے لوگ سر پر جوتے مارے جاتے تھے، تو اس کو راحت اور آرام محسوس ہوتا تھا کہ زور زور سے جوتے مارنے کی وجہ سے مچھر دماغ میں گشت کرنے کے بجائے گھومنے کے بجائے خاموش بیٹھتا تھا۔ جب وہ مچھر خاموش ہوتا تو اس کو بھی سکون ملا کرتا تھا۔ جیسے جوتے مارنا خاموش بند کر دیے گئے، پھر تکلیف، وہ مچھر حرکت میں آتا تھا، پھر تکلیف میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو بہرحال اتنا بڑا بادشاہ نمرود، ظالم و جابر بادشاہ، جس نے نہ جانے کتنے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی، پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس نے آگ بہتی ہوئی آگ میں جلا کر ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ایک ادناسر کے مچھر کے ذریعے سے اور لوگوں کے جوتوں اور چپلوں کے ذریعے سے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ ظالم آدمی ضرور اپنے ظلم کی سزا پا کر رہتا ہے، چاہے کچھ دیر سے صحیح، کچھ دنوں کے بعد صحیح، کچھ ہفتوں کے بعد صحیح، کچھ مہینوں کچھ برسوں کے بعد صحیح، لیکن ظالم اپنے ظلم کی سزا برابر پا کر رہتا ہے، وہ بچ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ فرعون کا نام آپ نے سنا ہوگا، کیسا ظالم بادشاہ، ہزاروں بچوں کو، معصوم بچوں کو اس نے قتل کروایا۔ جیسے کہ آج ایک ظالم ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، تو فرعون بھی ایسے ہزاروں بچوں کا قاتل ہے۔ کتنی عورتوں کو اس نے ظلم زیادتی کی۔ بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا انجام کیا فرعون کا؟ اس کا بھی یہی نعرہ تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تباہ و برباد کیا اس کو، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو نشان علامت بنا دیا۔ سمندر میں ڈبو دیا گیا، اور سمندر نے بھی اس کے لاش کو قبول نہیں کیا، بلکہ سمندر میں اچھال کر لاش کو باہر پھینک دیا اس کے، اور آج تک مصر کے اندر فرعون کی لاش موجود ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کو مصر جانے کا موقع ملے تو باضابطہ ہم اپنے سر کی آنکھوں سے فرعون کو دیکھ کر آتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس کو نشانی بنا دیا کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، ان کا ایسا انجام ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کے قوم نے جو ظلم کیا، زیادتی کی، کیسے اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے زیادتی کی،
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے زیارت کی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. نبوت سے پہلے پورے عرب میں چلتے ہیں الصادق والامین. لوگ تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کیا، ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دی، تو سارے لوگ مخالف ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، قریب کے لوگ دور ہو گئے. اور ایسے آپ علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو ایذا اور تکلیفیں دی جانے لگی کہ ہم اس کو سنتے ہوئے بدن پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ویسے ان لوگوں کو قرن اول کے لوگوں کو ویسی سزائیں دی گئی. اور جن لوگوں نے حضور کے ساتھ یہ معاملہ کیا بدسلوکی کا، ظلم اور زیارتی کا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انتقام لیا. ابو جہل کس قدر آپ علیہ السلام کا حاسد اور جانی دشمن تھا، گھر میں کنواں کھود کر رکھا اس نے، اور اسے معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کے بڑی مزاج پرسی کرتے، عیادت کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. میرے بارے میں بھی اگر معلوم ہوگا کہ میں بیمار ہوں تو محمد مجھے بھی دیکھنے کے لیے آئیں گے. چنانچہ گھر کے آنگن میں صحن میں کنواں کھود دیا، اس پر چٹائی ڈال دی اور پلنگ پر مریض ہو کر ڈھونگی بن کر لیٹ گیا اور حضور کو اطلاع کروائی. حضور پاک علیہ السلام ابو جہل جیسے دشمن کی، ظالم کی مزاج پرسی کے تشریف لا رہے ہیں. آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہو رہے ہیں کہ آسمان سے حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو اطلاع دیتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا اگلا قدم نہ اٹھائیے، اگلا قدم آپ اٹھائیں گے تو کنویں میں گر جائیں گے. ابو جہل نے آپ کے لیے کنواں کھود رکھا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا قدم روک لیا، پیچھے مڑ گئے. جیسے دیکھا پلنگ کے اوپر سے کہ محمد واپس جا رہے ہیں تو دوڑتا ہوا آیا. محمد عربی علیہ السلام کے لیے کھودا ہوا خود کا کنواں اسے یاد نہیں رہا، دوڑتا ہوا آیا، اسی کنویں میں گر گیا اور چیخنے لگا اندر سے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. گھر کے لوگ حاضر ہو گئے، خاندان کے لوگ آ گئے، بڑی بڑی رسیاں اندر ڈال رہے ہیں اس کو نکالنے کے لیے، لیکن کسی کی رسی ابو جہل کے ہاتھ تک نہیں پہنچتی تھی. چیخنے لگا، چلانے لگا، یہاں تک کہ لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کو بلایا گیا. آپ تشریف لائے، لانے کے بعد دیکھا کہ اندر سے اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے ابو جہل سے وعدہ لیا، عہد کروایا اس سے، میں ضرور تجھے نکالوں گا، اس کنویں سے بچاؤں گا، لیکن کیا نکلنے کے بعد میرا کلمہ قبول کرتا ہے، یعنی توحید کا قائل ہو جاتا ہے، مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بالکل وعدہ پکا، مجھے بچائیے، مجھے جو وحشت اس کنویں کے اندر ہو رہی ہے، جو پریشانی مجھے ہو رہی ہے، میں اس کو برداشت کر نہیں سکتا. سارے لوگ، خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ گواہ ہیں کہ ابو جہل وعدہ کر رہا ہے کہ نکالنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا، توحید کو قبول کرے گا. نبی پاک علیہ السلام کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے، کوئی لمبی بڑی رسی نہیں ڈالی، کوئی سیڑھی نہیں اتاری، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ نیچے کیا. یہ حضور پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ نیچے کیا تو ابو جہل آپ علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر اوپر آ گیا. حضور نے باہر کھینچ لیا.
جہاں بڑی بڑی رسیاں کم پڑ رہی تھی ابو جہل کے ہاتھ تک نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ دے کر کھینچ کر باہر نکالا اور کہا کہ ابو جہل اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو اس ظالم نے کیا کہا معلوم ہے؟ محمد اب تک تو تمہارا جادو انسانوں پر چل رہا تھا، اب تمہارا جادو کنویں پر بھی چلنے لگا ہے۔ اندازہ لگا کیا تکلیف ہوئی ہوگی آپ علیہ السلام، آپ چلے گئے اپنے گھر مایوس ہو کر۔ لیکن وہ ابو جہل نالائق ایمان قبول نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اسلام کے سب سے پہلے جنگ بدر ننھے سر کے 12، 13، 14 سال کے نوجوان بچوں نے مل کر ایسے ٹکڑے کیے اس کے کہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ کوئی بڑے پہلوانوں نہیں مارا اس ابو جہل، 13 سے 14 سال کے تو بچوں نے اس کو ٹکڑے کیے، لیکن جو بڑوں سے کام نہیں ہوا ان دو بچوں نے کر کے دکھلا دیا۔ ہر زمانے کے اندر ظالموں نے اپنے ظلم کی سزا ضرور پائی، اس لیے ظلم کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، الظلم بینہ و بین اللہ۔ ایک ظلم یہ ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان ظلم، اس میں کبھی معافی نہیں، اور وہ ظلم ہے شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو مانیں، اس کو پہچانیں اور اس کی بھی مانیں، لیکن اگر ہم اللہ کے مخلوق ہو کر، اللہ کے بندے ہو کر اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے اور اپنے پیدا کرنے والے کی نہیں مانتے، بلکہ کھاتے اپنے رب کا ہیں، گاتے کسی اور کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ مشرک ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے ماننے کے بجائے کسی اور کے ماننے لگ جاتے ہیں، اور اللہ سے ماننے کے بجائے کسی اور سے جا کر مانگتے ہیں، اور یہ روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ شرک کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اور پوری کائنات کا اور کائنات کے ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ ہمیں نفع پہنچانا چاہیں تو پوری دنیا مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن پوری دنیا مل کر ہمیں نفع پہنچانا چاہیں اور ہمارے مقدر میں اللہ کی طرف سے نفع نہ ہو تو پوری دنیا مل کر بھی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی ایک رب کی مانی جائے، اسی ایک رب کو مانا جائے۔ اگر ہم اس ایک رب کو نہیں مانتے اور اسی ایک رب کی بھی نہیں مانتے تو یہ روئے زمین کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو کوئی معافی نہیں۔ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کو نہ ماننے والے کے لیے جو سزا ہے اس میں کوئی معافی نہیں۔ خالدین فیہا ابدا، کہ وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت کرتا ہے۔ اور ظلم کی دوسری قسم ہے ظلم بینہ و بین النفس۔ دوسرے ظلم کی قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں،
کیا شکل ہوتی ہے اس کی اپنے آپ پر ظلم کرنے کی؟ ایک تو ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے، جسے خودکشی کہا جاتا ہے، اور کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کے جسم کو تھکان ہو، جسم کے اعضاء ٹوٹ جائیں یا یہ بیمار ہو جائے، یہ اپنے آپ پر ظلم زیادتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا کوئی حکم چھوڑ دے، پیغمبر علیہ السلام کا کوئی طریقہ چھوڑ دے، یہ انسان کا اپنے آپ پر ظلم ہے۔ یہ اور جو انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کی سزا اسے دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اس لیے کبھی ہم اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کریں، بلکہ اپنے آپ پر رحم کھائیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز فرض ہے، پڑھیں، بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے، بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور بڑا زندگی میں چین و سکون نصیب ہوتا ہے نماز کے پڑھنے سے۔ لیکن اگر نماز نہ پڑھیں تو گناہ ہے، گناہ کرنا ظلم ہے، اور ایسے ظالم کو دنیا میں بھی سزا ہوگی اور آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ زکات کا دینے کا معاملہ ہے، زکات دینا چاہیے، اگر نہ دے تو یہ اپنے آپ کو ظلم کر رہا ہے۔ روزہ رکھنا چاہیے ماہ رمضان کا، کوئی مسلمان ہو کر رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو ظلم کی سزا اسے دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اس لیے ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کریں، اپنے آپ پر رحم کھائیں، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، جس کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے راحت و آرام ہے، آخرت میں جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں ہیں۔ لیکن جو لوگ دنیا میں شریعت و سنت پر عمل نہیں کرتے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور ظلم کی تیسری قسم ہے ظلم بینہ و بین الناس۔ ظلم کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ظلم کیا جائے، اللہ کے بندوں کو تکلیف دی جائے، اللہ کے بندوں کو ستایا جائے، کسی پر زیادتی کی جائے۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ درمیان والے عمل کو اللہ تبارک و تعالی، یعنی جو انسان اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اسے معاف کر دیں گے یا سزا دے دیں گے۔ لیکن ظلم کی یہ تیسری قسم ہے، جو لوگوں کے ساتھ میں ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ بدلہ نہ دلوایا جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن ایسی بکریوں کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا جو دنیا میں بکری اپنے سنگ ہوتے ہوئے کسی بے سنگ والی بکری کو مارا تھا۔ دنیا میں کسی ایسی بکری نے جس کو اللہ نے سنگ عطا فرمائے تھے، اور اپنے سنگوں سے کسی ایسے بکری کو مارا اگر اس نے دنیا میں جس کو سنگ نہیں تھے، تو سنگ والی ظالم ہو گئی اور بے سنگ والی مظلوم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بے سنگ والی بکری کو، اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا تھا، سنگ والی بکری نے ظلم کیا تھا، قیامت میں اللہ تعالیٰ بے سنگ والی بکری کو سنگ دیں گے اور کہیں گے کہ لے تیرا بدلہ اس سے۔ بے سنگ والی بکری کو سنگ عطا کیا جائے گا، لوگ انسان یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک بے سنگ والی بکری کو سنگ عطا کیے گئے، وہ اپنے سنگوں سے اس سنگ والی بکری کو مار رہی ہوگی اور اپنے اوپر دنیا میں کیے گئے ظلم کا بدلہ لے رہی ہوگی۔ اس منظر کو سارے لوگ دیکھیں گے، ہم سب لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن۔ تو اس وقت گناہگار لوگ، ظالم لوگ، فاسق و فاجر لوگ یہ تمنا کریں گے، جس کو قرآن مجید کے 30ویں پارے کے سب سے پہلی سورت
جس کو سورہ عما یتساءلون یا سورہ نبا کہا جاتا ہے، اس کی آخری آیت پڑھ لیجیے، یا لیتنی کنت ترابا۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ تمنا کریں کاش ہم دنیا میں مٹی بنا دیے گئے ہوتے، ہمیں انسان نہ بنایا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنا سب کچھ نظر آئے گا سامنے، کتنے کالے کام ہم نے دنیا میں کیے تھے، کتنوں کو ستایا تھا، کتنوں کو ظلم کیا تھا، کتنوں کو ظلم درازی ہم نے کی تھی، کتنوں کے زمینوں کو ہڑپ کر لیا تھا، کتنے لوگوں کے پیسے لیے تھے، ڈبا دیے تھے، سب اس کو نظر آئے گا۔ اب اس کی اگلی منزل اسے تاریخ نظر آئے گی، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ظلم اندھیریوں کی شکل میں ہوگا۔ تو وہ کیا تمنا کرے گا، کاش میں مٹی بنا دیا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی تمنا اسے کچھ کام نہیں دے گی، بلکہ برابر ایسے ظالم لوگ اپنے ظلم کی سزا پا کر رہے ہیں۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مچھیرا جو غریب آدمی تھا، دریا کے کنارے صبح صبح جاتا اور مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچتا اور اپنے گھر والوں کی گزر بسر کیا کرتا تھا۔ لیکن حکومت کا ایک کارندہ دریا کے کنارے آ جاتا ہے اور اس دن اس مچھیرے کو، مچھلی پکڑنے والے کو بڑی مچھلی ہاتھ لگ جاتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج اس کو لے جا کر بازار میں بیچوں گا اور زیادہ پیسے آئیں گے تو میں گھر والوں کی زیادہ ضرورتیں پوری کر سکوں، خوشی کا منظر ہے۔ لیکن حکومت کا کارندہ اس غریب کے ہاتھ سے مچھلی چھین لیتا ہے، لا ادھر مچھلی، اور لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ غریب منت و سماجت کرتا ہے کہ صاحب میری مچھلی دے دیجیے، یا پھر مجھے اس کی قیمت دے دیجیے کہ میرا گزر بسر بس اسی مچھلی پکڑنے پر اس کی قیمت پر ہوتا ہے۔ میرے غریب کے بیوی بچے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں سوائے اس مچھلی کے، وہ بالکل نہیں سنتا، آگے چلا جاتا ہے، زندہ مچھلی، لیکن مچھلی فڑفڑاتی ہے اور زندہ مچھلی اس کے انگلی کو کاٹ دیتی ہے، مچھلی کو زمین پر چھوڑ دیتا ہے، وہ ناقابل برداشت تکلیف شروع ہو جاتی ہے، گھر آتا ہے، بڑی بے چینی میں رات گزارتا ہے اور صبح اٹھ کر معالج کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، تو معالج حکیم کہتا ہے کہ بہت زبردست مچھلی نے آپ کو کاٹ لیا ہے، آپ کی انگلی کاٹنا پڑے گی تو آپ کو چین مل سکتا ہے، آپ کا زہر پورے انگلی میں سرایت کر گیا ہے۔ تیار ہو جاتا انگلی کاٹنے کے لیے، انگلی کاٹ کے اپنے گھر آ جاتا ہے، لیکن تکلیف میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا، کوئی آرام نہیں ملتا۔ پھر دوبارہ دوسرے دن صبح پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے کہ ناقابل برداشت مجھے تکلیف ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا زہر اوپر تک پہنچ چکا ہے، اب تمہارا ہاتھ کلائی سے کاٹنا پڑے گا۔ بالکل تیار ہو جاتا ہے اور یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، پھر ہاتھ کو پٹی باندھ کر اپنے گھر آتا ہے، لیکن کوئی آرام اسے نہیں ملتا، پھر بے چینی تکلیف بڑھی جا رہی ہے، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بے حد مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تیرا ہاتھ اب یہاں سے کاٹنا پڑے گا، تو بالکل تیار ہوتا، کوہنی کے پاس اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور اتنا ہاتھ کٹا ہوا لے کر اپنے گھر آ رہا ہوتا ہے تو ایک صاحب روحانی معالج اللہ والے نظر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ماجرا ہے، یہ تیرا ہاتھ کیسے کٹا؟ تو وہ اپنی داستان سنا دیتا ہے کہ دریا کے کنارے غریب مچھلی پکڑ رہا تھا، میں اسے مچھلی لے کر آیا اور وہ مچھلی نے مجھے کاٹ دیا اور 3 مرتبہ اب تک ہاتھ کاٹا گیا ہے، لیکن مجھے بالکل آرام نہیں ہے، تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ بھائی تم نے اس مچھلی کی قیمت دی تھی؟ کہا کہ نہیں دی تھی۔ تو اس اللہ والے نے، روحانی معالج نے کہا
آپ کا پورا ہاتھ نہیں، پورا جسم کے آپ کے ٹکڑے کرنا پڑے گے، لیکن آپ تکلیف سے نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ جس پر تم نے زیادتی کی، ظلم کیا ہے اور بغیر پیسوں کے مچھلی پکڑ کر لائے تھے، جب تک کہ تم اس سے جا کر معافی نہ مانگو، اس کی بد دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آدمی اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر اس آدمی کو دریا کے کنارے تلاش کر رہا ہے۔ ایک جگہ بیٹھا ہوا آدمی مچھلی کے انتظار میں ہے، جا کر اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو اور کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ تو پھر یہ اپنی داستان سناتا ہے کہ ایک دن آپ مچھلی پکڑ رہے تھے اور آپ کی مچھلی میں نے بغیر پیسے دیے کہ آپ سے چھین کر میں لے گیا، راستے مچھلی نے مجھے کاٹا، اس کا زہر اتنا پھیل گیا کہ 3 مرتبہ ہاتھ میرا کاٹ دیا گیا ہے، لیکن مجھے تکلیف سے نجات نہیں ہے، اللہ کے واسطے مجھے آپ معاف کر دیں۔ اس غریب کو بھی رحم آ گیا اور اس نے بھی معاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف سے تم کو نجات عطا کر دے۔ فوراً اس کی تکلیف دور ہو گئی، نہ دوبارہ ہاتھ کاٹنے کی نوبت آئی، نہ حکیم کے پاس جانے کی نوبت آ گئی، تکلیف بالکل ختم ہی ہو گئی تکلیف۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس ظالم نے اس غریب سے پوچھا کہ بھائی مجھے بتلاؤ تو صحیح، تم نے مجھے کیا بد دعا دی تھی؟ تو اس غریب نے کہا کہ بھائی میں نے یہ بد دعا تمہیں دی تھی کہ یا رب میں کمزور ہوں اور یہ طاقتور ہے، آپ سب سے بڑے طاقت والے ہیں، آپ اپنی قدرت کا کرشمہ مجھے دکھلائیے۔ تو وہ ظالم آدمی کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دیں، اس رب نے میرے ظلم کی سزا مجھے دے دی ہے اور اپنی قدرت کا کرشمہ تم کو بتلا دیا ہے، یہ میرے ظلم کا انجام تیرے سامنے ہے۔ پھر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آدمی ظالم اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر، جس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، بازار میں چوراہے پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ لوگوں میری داستان سنو، میری کارگزاری سنو، اگر تم میری داستان سنو گے اور میری کارگزاری اگر سنو گے تو تم زندگی میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ اور پوری اپنی کہانی سنایا کرتا تھا، لوگ زار و قطار اس ظالم کی کہانی سن کر رویا کرتے تھے اور اپنے ظلم سے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اپنے معاشرے پر جائزہ ڈالیں، ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں تو ہم کہیں ظالم نظر آتے ہیں تو کہیں مظلوم نظر آتے ہیں۔ ہم لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ہم عدالتوں سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، ہم حکومتوں سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، ہم اپنے بڑوں سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ میں انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن ہم کسی کے ساتھ میں انصاف کرنے کو تیار نہیں، خود بھی تو دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کو تیار ہو جائیں۔ شوہر ہے تو اپنے بیوی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، بیوی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ میں زیادتی کرنے سے باز آ جائے، خود اگر خاندان کا بڑا ہے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں بہتر سے بہتر سلوک کرے، بڑا بھائی اگر ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو بھائیوں کے ساتھ بہنوں کو بھی وراثت میں حصہ دے، اگر کوئی بھائی ہو کر باپ کی جائیداد میں باپ کے پراپرٹی بہنوں کا حصہ اگر نہیں دیتا تو اتنا بڑا ظالم ہے یہ کہ قیامت کے اللہ کے عذاب سے پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ نماز کی، روزے کی، زکات کی، حج کی اتنی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہیں جتنی کہ وراثت کی تفصیلات قرآن میں بیان کی گئی، لیکن وراثت کے تعلق سے کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے، اولاد ہے تو باپ کو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو باپ کو کتنا ملے گا، مرنے والے شوہر سے اگر اولاد ہے تو مرنے والے کی بیوی کو کتنے پیسے ملیں گے، اور اگر مرنے والے کی اولاد اگر نہیں ہے تو اس کی بیوی کو کتنا حصہ ملے گا۔ جس قدر وضاحت و باریکی کے ساتھ ان مسائل کو، وراثت کے مسائل قرآن نے بیان کیا ہے،
इसने किसी और हुक्म को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान नहीं किया है। कोई भी चीज हो, हम दूसरों से इंसाफ का तकादा करते हैं, लेकिन हम दूसरों के साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं होते। भाइयों, जुल्म से बाज आ जाओ, कोई हमारे साथ जुल्म नहीं करेगा, लेकिन हम अगर जुल्म करेंगे तो कोई दूसरा भी जालिम हमारे ऊपर तय हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जालिम बनने से हिफाजत फरमाए और अपने खालिक और मालिक का एहसानमंद होकर, अपने खालिक और मालिक को मानकर, उसे एक परवरदिगार की मानकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।